بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 43 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ تیسرے پارے کا یہ 7واں سبق ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 سے لے کے 19 تک کا ترجمہ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انکا، اے ہمارے رب، یقیناً آپ جامع الناس، اکٹھا فرمانے والے ہیں تمام انسانوں کو، لیوم، ایک ایسے دن، لا ریب فیہ، کہ نہیں ہے کوئی شک جس کے آنے میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف فرماتے اپنے وعدے کے۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، لا تغنی، ہرگز کام نہ آئیں گے، عنہم، ان کے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی، واولئک، اور یہی واولئک ہم، اور یہی لوگ ہی، وقود النار، ایندھن ہیں جہنم کا، کذاب، جیسا کہ مثال آل فرعون کی، والذین، اور ان لوگوں کی جو قبلہم، ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فاخذہم اللہ، پھر پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت تر ہیں سزا دینے میں۔ قل للذین، اب کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، تم ہانکے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، فبئس المہاد، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان، یقیناً ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتن، ایک نشانی، فی فئتین، ان دو گروہوں میں، التقطا، جو ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، فئتن، ایک جماعت تھی، تقاتل، جو جنگ کرتی تھی، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، واخری، اور دوسری جماعت، کافرتن، کافر تھی، یرونہم، وہ دیکھ رہے تھے ان کو، یعنی وہ کافر دیکھ رہے تھے ان مسلمانوں کو، مثلیہم، اپنے سے دو گنا، رأی العین، کھلی آنکھ سے دیکھتے ہوئے، واللہ یؤید، اور اللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے، بنصرہ، اپنی مدد سے، من یشاء، جسے وہ چاہے۔ ان فی ذلک، بے شک اس واقعے میں، لعبرۃ، یقینی عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے۔ زین للناس، مزین، آراستہ کر دی گئی لوگوں کے لیے، حب الشہوات، مرغوب چیزوں کی محبت، من النساء، جیسے عورتیں، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ، اور جمع کیے ہوئے ڈھیر، من الذہب، سونے کے، والفضۃ، اور چاندی کے، والخیل المسومہ، اور گھوڑے بھی نشان لگے ہوئے، والانعام، اور مویشی، والحرث، اور کھیتی، ذالک، یہ سب، متاع الحیات الدنیا، سامان زندگی ہے دنیا کا، واللہ عندہ، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے پاس ہے حسن المآب، اچھا ٹھکانہ۔ قل، آپ کہہ دیجئے، او نبئکم، یعنی ان سے کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں آگاہ کروں، بخیر من ذالکم، اس سب سے بہتر کے بارے میں، للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، ان میں، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ورضوان من اللہ، اور خوشنودی کا پروانہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ بصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں، بالعباد، اپنے بندوں کو۔ الذین، وہ لوگ جو، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، یقیناً ہم، آمنا، ایمان
لائے، فغفر لنا پس بخش دیں، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا اور ہمیں بچا عذاب النار جہنم کے عذاب سے، والصابرین وہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین اور سچ بولنے والے ہیں، راست باز ہیں، والقانتین اور اطاعت کرنے والے ہیں، والمنفقین اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین اور بخشش طلب کرنے والے ہیں، بالاسحار سحر کے اوقات میں۔ شاہد اللہ گواہی دی اللہ تعالیٰ نے، انہو یہ کہ لا الہ نہیں ہے کوئی بھی معبود الا ہو سوائے اس کے، والملائکۃ اور فرشتوں نے، واولو العلم اور علم والوں نے بھی گواہی دی، قائما بالقسط قائم رہتے ہوئے انصاف پر، یا یہ کہ انہوں نے گواہی دی کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ قائم ہے انصاف پر۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے، العزیز الحکیم جو غالب ہے حکمت والا ہے۔ ان الدین یقیناً دین تو عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک الاسلام اسلام ہی ہے، وما اختلف الذین اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں اوت الکتاب دی گئی کتاب یعنی تورات، الا مگر من بعد ما بعد اس کے کہ جاءہم العلم آ گیا ان کے پاس حقیقی علم، بغیم بینہم صرف آپس کی ضد کی وجہ سے، یعنی اختلاف کیا تو محض ضد کی وجہ سے، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب، یعنی اللہ تعالیٰ تیز حساب لینے والا ہے۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہو گیا۔ ہر سبق کے ساتھ متعلقہ پارہ کی PDF فائل موجود ہوتی ہے، یہ تیسرا پارہ چل رہا ہے تو تیسرے پارے کی PDF فائل موجود ہے جسے ڈاؤن لوڈ کر کے زیادہ آسانی سے ترجمے کو سیکھا جا سکتا ہے۔ آج کا سبق 11 آیات پر مشتمل تھا، اور ان 11 آیات میں کل 217 الفاظ تھے۔ ان 217 میں سے 39 الفاظ وہ ہیں جو اس سبق میں پہلی بار آئے ہیں، اس سے پہلے ہم نے نہیں پڑھے۔ گویا 178 الفاظ الحمدللہ اس سبق کے ہم پہلے سے ہی سیکھ چکے ہیں، اور ان 39 الفاظ کے نتیجے میں ہمیں 230 الفاظ کا اضافہ حاصل ہوا ہے اپنے ذخیرہ الفاظ میں۔ پچھلے سبق تک ہم 42,567 الفاظ قرآن حکیم کے کل 91,265 میں سے سیکھ چکے تھے۔ یہ 230 شامل کرنے کے بعد 42,797 الفاظ یعنی 46.89% یعنی 47% ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے کور ہو گئے ہیں۔ اور آج کے سبق کے مقابل میں دہرائی ہے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 سے لے کے 203 تک، گویا 10 آیات دہرائی کی ہیں، وہ آیات بڑی ہیں، اور سبق کی آیات 11 ہیں جو کہ چھوٹی ہیں۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے جو ہمیں قرآن حکیم کے سیکھنے کے لیے اپنی خاص رحمت سے آسانیاں فراہم فرما رہے ہیں، اس کا ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور سب سے بڑھ کے قرآن حکیم کی تلاوت روزانہ صبح و شام کے اوقات میں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔